بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to online class in Metropolitan Foundation School. My name is Rosina Rafiq and I will teach you Islamiyat for class 6. بیٹا ہم نے پچھلی ویڈیو میں اپنا نیو سیکشن کا پہلا چیپٹر اسٹارٹ کیا تھا جو کہ تھا عقائد اسلام. باب اول عقائد اسلام کا سبق نمبر 1 تھا ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان، جس میں ہم نے یہ پڑھا کہ ایمان کے معنی کیا ہیں. ایمان کے معنی ہیں یقین کے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سچے دل سے مانا جائے اور اس پر پختہ یقین رکھا جائے. مسلمان کلمہ شہادت کے پہلے حصے میں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور وہ ایک ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مختلف قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی اس میں پڑھے تھے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا تم نے کبھی اس پانی پر غور کیا جو تم پیتے ہو؟ کیا اسے بادلوں سے تم برساتے ہو یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ اسی طریقے سے ہم نے واٹر سائیکل کو ڈیفائن کیا کہ واٹر سائیکل کیا ہے. واٹر سائیکل دور آب کا نظام، جو کہ یہ دیکھیں میں نے آپ کو یہ ڈرا کرنے کے لیے بھی دیا تھا کہ کس طریقے سے یہ پانی جو ڈفرینٹ فارم میں دنیا میں موجود ہے، کس طریقے سے سورج کی روشنی میں آبی بخارات بن کر بادلوں میں سیب ہو جاتا ہے، اور مناسب موزوں حالات جب انہیں ملتے ہیں، جب اس پانی کو یہ آبی بخارات بن کے بادلوں میں اسٹور ہو جاتا ہے تو پھر یہ موزوں حالات جب اسے ملتے ہیں تو واپس بارش کی صورت میں یہ زمین پر آ جاتا ہے. اسی طریقے سے ہم نے آیت نمبر 57 کا ترجمہ یہ ہے، اور وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت یعنی بارش کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے. پھر جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ان بادلوں کو مردہ یعنی خشک زمین کی طرف بھیج دیتا ہے اور وہاں بارش برسا کر طرح طرح کے پھل نکال لیتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، یہ چیپٹر ہم نے اچھے سے آپ کو ڈیفائن کر دیا تھا. آج میں اس چیپٹر کی ایکسرسائز مشقی سوالات وغیرہ کرواؤں گی. سب سے پہلے آپ فرسٹ پیج پر آئیے، اپنی کاپی کا فرسٹ پیج کھولیے. ٹھیک ہے، آپ کاپی کے سب سے فرسٹ پیج پر آئیں گے. آپ لکھیں گے ماہ اگست کا سلیبس. ماہ اگست کا سلیبس اللہ تعالیٰ پر ایمان. ٹھیک ہے، اگست میں 2 چیپٹر ہم پڑھیں گے، ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان اور دوسرا پڑھیں گے ہم رسالت. اب تک ہم نے اللہ تعالیٰ پر ایمان پڑھ لیا ہے، ہم اس کی مشقی سوالات وغیرہ کریں گے اینڈ دین ہم رسالت اسٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے، پھر اس میں ہم کیا کیا پڑھیں گے؟ تفہیم، مختصر سوالات کے جوابات، تفصیلی سوالات کے جوابات اور دور آب کی تصویر. یہ میں نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا جب میں نے چیپٹر پڑھایا تھا، جب بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ دور آب کے نظام کی آپ تصویر بنائیے گا. ٹھیک ہے، ناظرہ میں پہلا پارہ پڑھیں گے آپ، اور حفظ میں کیا ہوگا؟ سورہ عادیات بما ترجمہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، سورہ عادیات بما ترجمہ پڑھیں گے بھی اور یاد بھی کریں گے. یہ ہے آپ کا اگست کا سلیبس. اسی طریقے سے ہر ماہ آپ سلیبس اپنی کاپی میں مینٹین کریں گے. جیسے ماہ اگست ہے، سپٹمبر ہوگا تو یہاں پہ سپتمبر آ جائے گا، اکتوبر، نومبر، دسمبر. صرف یہ جو آپ کی مین ہیڈنگ ہے یہ ہوگی ماہ اگست کا سلیبس. منتھ آپ چینج کرتے رہیں گے اور سلیبس اس طریقے سے لکھیں گے. آپ کے پاس سلیبس بک موجود ہوگی، اس میں سے دیکھ کر آپ چیپٹرس چینج کر دیں گے. جس منتھ کا بھی کام ہوگا وہی چیپٹر یہاں پہ ڈالیں گے، اور جو جو چیزیں اس میں کریں گے آپ وہ یہاں پٹ کریں گے، اور ناظرہ اور حفظ بھی یہاں پر مینشن کریں گے. ٹھیک ہے، ڈن. اب آ جاتے ہیں اپنے سوالات کے جوابات پر. آ جائیے اپنے صفحہ نمبر 4 سرگرمی. تفہیم، ہیڈنگ آئے گی تفہیم. نمبر 1 درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیے. ٹھیک ہے، نمبر 1 طارق نے بسم اللہ کہہ کر سنت کے مطابق پانی پیا. نمبر 1 ایک سانس میں، 2 سانسوں میں، 3 سانسوں میں یا 5 سانسوں میں؟ تو 3 سانسوں کو ٹک کریں گے. اچھا، بچے کیا کرتے ہیں؟ بچے لکھنے کے بعد صرف وہی آپشن لکھ دیتے ہیں جو کریکٹ ہے. ایسا نہیں کرنا آپ کو تینوں آپشن اتارنے ہیں اور جو درست ہے اس کو
टिक करना है। अच्छे से समझ लीजिए, फर्स्ट चैप्टर है, किस तरीके से काम करना है आपको तीनों ऑप्शन उतारने हैं और जो दुरुस्त है उसके ऊपर टिक करना है। ऐसे मत कीजिएगा कि सिर्फ वही आप ऑप्शन लिखें जो कि दुरुस्त है, वो रॉन्ग होता है, वो तरीका गलत होता है। आप तीनों चारों ऑप्शन लिखेंगे और जो करेक्ट है उसको टिक करेंगे। बे है, अल्लाह ताला ने हमें पानी मुहैया करने के लिए जो निज़ाम बनाया है इसे कहा जाता है। नंबर 1 दौरियाब का निज़ाम, बादलों का निज़ाम, हवाओं का निज़ाम, मौसमों का निज़ाम। हमने चैप्टर में पढ़ा है, दौरियाब टिक कर देंगे। जीम है, अल्लाह बारिश के आगे आगे खुशखबरी लिए हुए भेजता है, बादलों को, हवाओं को, आसमानी बिजली को या ओलों को, बादलों को टिक कर देंगे। दाल है, दीन इस्लाम का सबसे पहला और बुनियादी अकीदा है अल्लाह ताला पर ईमान रखना, रसूलों पर ईमान रखना, फरिश्तों पर ईमान रखना, आखिरत पर ईमान रखना। अल्लाह ताला पर ईमान रखना को टिक कर देंगे। है तौहीद का मतलब है कि इस बात पर यकीन रखा जाए कि अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं, तमाम अनबिया बराबर हैं, तमाम अनबिया सच्चे हैं, कुरान मजीद अल्लाह की किताब है, अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं, टिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारी तफहीम कंप्लीट हो गई। फिर हम आएंगे मुख्तसर सवालात के जवाबात पर। नंबर 2 मुख्तसर जवाब दीजिए, जिसमें नंबर 1 है अल्लाह के क्या मायने, ईमान के क्या मायने हैं। सवाल नंबर 1 है ईमान के क्या मायने हैं। अच्छा, मुख्तसर जवाबात छोटे जवाबात को कहते हैं जिसमें छोटे छोटे आंसर होते हैं। ईमान के क्या मायने हैं? जवाब लिखा, ईमान के मायने यकीन के हैं। ईमान के मायने यकीन के हैं। ठीक है, डन। सवाल नंबर 2 है आपका, अल्लाह ताला पर ईमान का क्या मतलब है। अल्लाह ताला पर ईमान का क्या मतलब है। अल्लाह ताला पर ईमान रखने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात को सच्चे दिल से माना जाए और उस पर पुख्ता यकीन रखा जाए। अल्लाह ताला पर ईमान रखने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात को सच्चे दिल से माना जाए और उस पर पुख्ता यकीन रखा जाए। ये है आपका सवाल नंबर 2 या बे। अच्छा, आप लोग ये मत कंफ्यूज होइएगा कि सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, जबकि बुक में अलिफ बे जीम दाल। तो इतना कॉमन सेंस तो बेटा आप लोगों में होना चाहिए कि 1 2 3 4 लिखा हुआ है तो आप किताब में अलिफ बे जीम दाल हे की तरह ही कीजिएगा। ठीक है, सवाल नंबर 3 पर आ जाते हैं। मुसलमान कलमा शहादत के पहले हिस्से में किस बात की गवाही देते हैं। जवाब आ जाएगा इसका, मुसलमान कलमा शहादत के पहले हिस्से में इस बात की गवाही देते हैं कि, अच्छा देखिए इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे आप चाहें तो अगली लाइन में लिख लें। खूबसूरती के साथ मार्कर यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी कलर इसको डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। रेड और ग्रीन के अलावा आप कोई सा भी मार्कर इसमें यूज़ कर सकते हैं। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। ठीक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, वो एक है और उसका कोई भी शरीक नहीं है। यहाँ पे आपका सवाल नंबर 3 खत्म होता है। फिर है सवाल नंबर 4 आपका कि कुरान मजीद की किस आयत में अल्लाह ताला ने बारिश का निज़ाम वाज़े तौर पर बयान कर दिया है। सूरत का नाम और आयत का नंबर लिखें। सिर्फ आपको सूरत का नाम और आयत का नंबर लिखना है। आपको दौरियाब का निज़ाम डिफाइन नहीं करना, सिर्फ ये बताना है कि कुरान मजीद की किस आयत में अल्लाह ताला ने दौरियाब का निज़ाम का जिक्र किया है। सूरत का नाम और आयत का नंबर बताना है आपको। तो जवाब लिखेंगे, कुरान मजीद की सूरह एराफ नंबर 7 आयत नंबर 57 में अल्लाह ताला ने बारिश के निज़ाम को वाज़े तौर पर बयान किया है। ठीक है, यहाँ पर सवाल नंबर 4 आपका ख़त्म हो गया। मुख्तसर सवालात का सबसे आखिरी सवाल, सवाल नंबर 5। मुख्तसर सवालात के जवाबात का सबसे आखिरी सवाल कि कुरान मजीद की किस आयत में अल्लाह ताला ने हमें पीने के पानी पर गौर करने का हुक्म दिया है। सूरत का नाम और आयत का नंबर लिखें।
یہ پورا کر لیجیے گا، ظاہر ہے تھوڑا سا میں نے چھوڑ دیا ہے، آپ خود پورا کر لیجیے گا سوال جب آپ بک سے دیکھیں گے تو آ جائے گا جواب قرآن مجید کی سورہ واقعہ 56 آیت نمبر 68-59 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پینے کے پانی پر غور کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ واقعہ 56 آیت نمبر 68-69 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پینے کے پانی پر غور کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر آ جاتے ہیں، آپ کو دکھ رہا ہوگا تفصیلی جوابات، آپ اگلے صفحے پر لکھیں گے کیونکہ یہ میرا پلانر ہے، مجھے پیج ضائع نہیں کرنے ہیں، اس لیے میں نے یہاں نیچے ہی ہیڈنگ ڈالی ہے۔ آپ نئے صفحے پر آئیں گے اور اس کو ہیڈنگ بنائیں گے، آپ کے پاس مارکر موجود ہوں گے تو آپ اس کو ہیڈنگ بنائیے گا خوبصورتی کے ساتھ، اچھی رائٹنگ میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اپنی رائٹنگ کا بہت زیادہ اچھے سے خیال رکھ کے اپنا کام کرنا ہے، گندی رائٹنگ میں کام نہیں کرنا۔ گندی رائٹنگ میں کام ہوگا تو آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گا اور آپ کر بھی نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے۔ آ جاتے ہیں اپنے تفصیلی جوابات پر۔ سب سے پہلا سوال ہے آپ کا، عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے جواب پر آ جاتے ہیں، عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے؟ جواب، عقیدہ توحید سے مراد یہ ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، کائنات میں کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں، صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ سوال نمبر 1 کا جواب یہاں پر ختم ہو گیا۔ سوال نمبر ب، عقیدہ توحید کو دل میں پختہ کرنے سے زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ جواب، عقیدہ توحید کو دل میں پختہ کرنے سے انسان میں استقامت اور بہادری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ صرف اللہ ہی سے ڈرتا ہے۔ یہاں پر ہمارا دوسرے سوال کا جواب جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، سوال نمبر جی، دورے آپ کے نظام کی وضاحت کریں۔ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا صفحہ نمبر 2۔ صفحہ نمبر 2 پر اللہ تعالیٰ نے زمین کے، میں نے یہ لکھ کر ڈیش ڈیش ڈالا ہوا ہے اور استعمال کرتے ہیں تک لگایا ہے۔ اب میں اس کا آنسر میں آپ کو دکھا رہی ہوں، آپ اپنی بک کے پیج نمبر 2 پر آ جائیے۔ یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو واضح طور پر دکھ رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے زمین کے، یہاں سے لے کر مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا آنسر ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے لے کے یہاں تک آپ کو دیکھ دیکھ کر خود ہی اتارنا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس کے سامنے والے پیج پہ، اس کے فرنٹ پیج پر دورے آپ کی پکچر بھی ڈرا کرنی ہے۔ یہ رہا دورے آپ کا نظام، یہ پکچر بھی آپ کو سامنے ڈرا کرنی ہے۔ پہلے آپ پورا اس کا بڑا آنسر، تفصیلی جواب ہے تو پورا کا پورا آنسر آپ اتاریں گے، پورا کا پورا بڑا آنسر ہے اس کا، سارا کا سارا اتاریں گے۔ اتارنے کے بعد آپ دورے آپ کی پکچر بھی بنائیں گے تاکہ آپ کو یہ دورے آپ کا نظام اس پکچر کے تھرو بھی سمجھ آئے۔ پہلے آپ پورا اس کا تفصیلی جواب لکھیں گے، تفصیلی جواب لکھنے کے بعد آپ اس کی پکچر بھی ڈرا کریں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اس میں کلر یوز ہوئے ہیں۔ یہ سارے کے سارے کلر یوز کر کے آپ چاہیں تو پینسل کلر یوز کریں، آپ کی مرضی ہو تو اس میں آپ اپنے مارکر بھی یوز کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو مارکر سے اونلی آپ اس کی کارنرز بنا دیجئے، اونلی آپ اس کے باہر کی کالمز بنا دیجئے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے، اور اندر آپ پینسل کلر ڈال دیجئے، ٹھیک ہے۔ آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں اس کو پینسل کلر سے بنائیں، آپ کی مرضی ہے آپ واٹر کلر سے بنائیں، یا آپ کی مرضی ہے آپ مارکر سے بنائیں۔ واٹر کلر سے کاپی گندی ہونے کا اندیشہ ہے کہ کاپی گندی ہو جائے گی، گیلی ہو جائے گی۔ آپ اس کو پینسل کلر سے بنائیے گا تاکہ یہ اچھا بھی لگے اور ہماری کاپی بھی گندی نہ ہو۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اسے پینسل کلر سے بنائیں۔ جتنا آپ پینسل کلر کو آؤٹ لائن کریں گے نا، یہاں پہ مارکر سے یا پینسل کلر کو ڈارک کریں گے آؤٹ لائن کرنے کے لیے، تو یہ اتنا ہی اچھا لگے گا، ٹھیک ہے۔ پھر سوال نمبر جیم دال آ جاتا ہے آپ کے پاس، جیم کے بعد سوال نمبر دال آ جاتا ہے آپ کے پاس۔ آیات کا ترجمہ لکھیں گے، دیکھیں 1 اور 2 دو آیات لکھی ہوئی ہیں، ان دونوں آیات کا صرف ترجمہ لکھنا ہے، آپ کو عربی نہیں لکھنی۔ اور ان کیس امتحان میں بھی آتا ہے
تو آپ کو عربی بالکل بھی یاد نہیں کرنی، آپ کو صرف اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے. آپ ذہن میں رکھیں گے افرأیتم کا مطلب کیا ہے، کون سی آیت شروع ہو رہی ہے، وہو الذی کا مطلب کیا ہے، یہاں پہ کون سی آیت شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں آیات کا ترجمہ صرف آپ کو ترجمے کی ہیڈنگ ڈال کے ان کا ترجمہ لکھنا ہے. یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ صفحہ نمبر 1 پر افرأیتم والی آیت لکھی ہوئی ہے. آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو صرف یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے نا، اس ترجمے کو ہیڈنگ بنانا ہے. ہیڈنگ کس چیز سے بنائیں گے، مارکر لیجئے، کوئی سا بھی مارکر لے لیجئے، بلو مارکر آپ خریدیے ہیڈنگ ڈالنے کے لیے. اس کو ہیڈنگ بنائیں گے آپ. ہیڈنگ بنا کر پھر اگلی لائن سے لکھیں گے، کیا تم نے کبھی اس پانی پر غور کیا جو تم پیتے ہو، کیا اسے بادلوں سے تم نے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں. صرف آپ کو ترجمہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 2 آپ اپنی بک کا کھولیے، صفحہ نمبر 3. صفحہ نمبر 3 پر آپ کو واضح طور پہ دکھ رہا ہوگا وہو الذی والی آیت. دیکھیں ترجمہ ہے، پھر راؤنڈ اس لیے کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کی آپ کو ہیڈنگ بنانی ہے. اور وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت یعنی بارش کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے. پھر جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ان بادلوں کو مردہ یعنی خشک زمین کی طرف بھیج دیتا ہے اور وہاں بارش برسا کر طرح طرح کے پھل نکال لیتا ہے. یہاں پر آپ کا اسلامیت کا پہلے چیپٹر کا کام ہو جاتا ہے بالکل کمپلیٹ. اب آ جاتی ہوں میں آپ کو کام کس طریقے سے کرنا ہے یہ بتانے کی طرف. جی بیٹا دیکھ لیجئے، آپ کو فرنٹ پیج پر بالکل پہلے پیج پر ماہ اگست کا سلیبس، جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بھی سمجھایا تھا، سب سے پہلے آپ کیا کریں گے، سب سے پہلے جو آپ اسٹارٹ لیں گے آپ کو سلیبس فرسٹ پیج پر ڈن کرنا ہے. سلیبس کے بغیر کام بالکل بھی میں ایکسیپٹ نہیں کروں گی. سب سے پہلے آپ کو سلیبس بنانا ہے. سلیبس میں کیا کرنا ہے، آپ کو وہ چیپٹر لکھنے ہیں جو کہ آپ کے اس منتھ میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. جب تک آپ سلیبس نہیں لکھیں گے آپ کا کام اچھے سے ڈن نہیں ہوگا اور آپ کو یہ بھی نہیں پتہ چلے گا کہ آیا اس مہینے میں آپ کو کون کون سے چیپٹر جو ہیں وہ پڑھنے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ کون سے مہینے میں کتنے چیپٹر ہیں. اگر آپ کا کوئی کام اسکپ ہو جاتا ہے یا آپ کا کوئی کام چھوٹ جاتا ہے تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ میں نے اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان کے سوالات کر لیے تو رسالت کے سوال نہیں کیے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ سلیبس بنائیں گے. سلیبس میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ مینشن کریں گے کہ تفہیم ہے، مختصر سوالات کے جوابات ہیں، تفصیلی جوابات ہیں، دورے آپ کی تصویر ہے، ناظرہ میں پہلا پارہ ہے، حفظ میں سورہ عادیہ بما ترجمے کے ہے. یہ سلیبس لازمی طور پر ہوگا اور یہ سلیبس میں نے آپ کو سمجھایا کہ ہر مہینے کا الگ الگ ہوگا. سلیبس بک آپ کے پاس موجود ہوگی. اور اس سے بھی سب سے پہلے یہ کہ آپ لوگ ابھی نئے سیکنڈری میں آئے ہیں، آپ لوگوں کو سب سے زیادہ اپنی رائٹنگ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. رائٹنگ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، بہت دھیان سے لکھنا ہے کیونکہ آپ لوگوں کی اردو کی رائٹنگ بہت معنی رکھتی ہے آپ کے اچھا کام کرنے میں. تو آپ دھیان سے کیجیے گا کام، صفائی سے کیجیے گا، ٹھہر ٹھہر کے کیجیے گا، جلد بازی مت کیجیے گا، پرسکون ہو کے کام کیجیے گا. اور پھر جب آپ آ جائیں گے اپنے تفہیم پر، تفہیم تو فل ان دا بلینک سے میں نے آپ کو سمجھائی کہ آپ تینوں آپشن چاروں آپشن اتارنے کے بعد آپ کریکٹ آپشن جو ہے وہ اس پر ٹک کریں گے. اچھا مختصر جوابات یہاں دیکھ رہے ہوں گے آپ کہ سوال بلیک سے ہوگا، بھولیے گا نہیں اس بات کو، سوال ہمیشہ بلیک سے ہی ہوگا. ٹھیک ہے. جب سوال لکھیں گے آپ اس میں آپ بلیک پین یوز کریں گے اور جواب میں آپ کیا یوز کریں گے، کون سے کلر کا پین یوز کریں گے، آپ جواب میں بلو کلر کا پین یوز کریں گے. ٹھیک ہے. لہٰذا یہاں پر آپ کا میں نے ساری چیزیں آپ کو سمجھا دی ہیں. سب سے پہلے آپ سلیبس لکھیں گے. اچھا سلیبس سے بھی پہلے آپ کو آپ کی کاپی میں
کالم بنے ہوئے ہوتے ہیں جس میں آپ فہرست بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہ بھی آپ یہی سلیبس لکھیں گے. سلیبس پورا کا پورا نہیں لکھیں گے بلکہ آپ لکھیں گے ماہ اگست کا سلیبس، اللہ تعالیٰ پر ایمان، نمبر 2 رسالت پر ایمان، بس یہاں تک لکھیں گے. اس کے علاوہ تقیم وغیرہ کچھ بھی نہیں لکھیں گے، صرف آپ لکھیں گے اللہ تعالیٰ پر ایمان، نمبر 2 رسالت، ٹھیک ہے؟ بس یہ لکھ کر آپ جس ڈیٹ پر اللہ تعالیٰ پر ایمان کر رہے ہیں وہاں پر آپ لکھ دیں گے. پھر اس کے بعد آپ آئیں گے سلیبس پر. سلیبس اتارنے کے بعد آپ 1 بائی 1 سارے سوالات کریں گے اور پورا چیپٹر کلوز کریں گے. آئی ہوپ کہ آپ کو ساری باتیں میں نے بہت ڈیٹیل میں سمجھائی اور آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. اللہ حافظ.